السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک صحابی نے فرمایا، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں بتایا ہے، سورۃ بقرہ میں، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب میں اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے اور 100% سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے؟ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے یہ الفاظ، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ کتنا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اپنے بندوں کو، اور حدیث قدسی کے الفاظ اس کی مزید تائید کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل تو بہت بلند و اعلیٰ ہے، ملائکہ مقربین کی محفل، فرشتوں کی محفل۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنے ذکر کی محفل سجانے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کو اس محفل میں آنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے ان پر۔ اپنی کوشش سے تو نہ آپ آ سکتی تھی نہ میں، جو طلب رکھتا ہے رب کریم اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ اب دعا ہے کہ ہم جس حالت ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کی محفل میں آئے ہیں، اس سے بہت بہتر حالت ایمان میں ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں۔ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ میری بہت ہی پیاری سی بہنوں اور بیٹیوں، ہم آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو اور بہت خوبصورت گھر ہو۔ ہم اس گھر کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، بہت سی خواہشات قربان کرتے ہیں، تب جا کر ایک گھر بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے اور بہت اچھا گھر نصیب کرے، مگر سوچئے ایسا ہی گھر اور اس سے بہت پیارا گھر ہم سب کو جنت کے لیے بھی بنانا ہے، ابدی اور ہمیشگی کی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی تو جنت میں گھر بنانے کے لیے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے دیا گیا ایک وقت ہے، مہلت ہے۔ دنیا کے رزق کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، مگر آخرت کے لیے، جنت میں گھر بنانے کے لیے ایک ایک پائی، ایک ایک اینٹ کے لیے محنت خود کرنی ہے۔ اور بندے کی پوری محنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی تو خوش نصیبوں کو جنت کا گھر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر مومن مسلمان کو آخرت کی یہ خوش نصیبی عطا فرمائے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے زندگی ہی میں جنت میں گھر بنانے کے لیے محنت کی اور دعائیں کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا سورۃ تحریم میں آپ دیکھیے، انہوں نے فرمایا، رب سے دعا کی انہوں نے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا گھر بنانے کے لیے جیسے کرنسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح آخرت میں جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ چاہیے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آخرت میں جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے ایمان کامل اور عقائد کی پختگی سے جنت کے اس گھر کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کرنسی سے اس گھر کے در و دیوار بلند ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی سے اس گھر کی چھت مکمل ہوتی ہے۔ ایمان میں، عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی سچائی ہوگی، اتنا ہی جنت کا یہ گھر سچے موتیوں، زمرد و یاقوت و مرجان سے سجتا چلا جائے گا۔ ہماری کم فہمی ہے، لا علمی ہے یا نادانی ہے کہ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو نیکی سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ دین اسلام کا نصف حصہ ہے حقوق اللہ کے نام سے، اور دین اسلام کا نصف حصہ جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ پر پوری محنت کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھے بغیر ہم یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ دونوں پر محنت کرنی ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ کا بھی پورا خیال رکھنا ہے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ حقوق العباد میں بھی ہر احتیاط اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر دیا ہے تو آخرت میں جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھا گھر نصیب فرمائے۔ حقوق العباد میں سر فہرست جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اس حق کو پورا کیے بغیر ہم جنت میں گھر نہیں بنا سکتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ ابن ماجہ۔ یعنی ان کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے، اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ آج کی یہ نشست، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ محفل، اس کی رضا کے لیے ہم والدین کے حقوق کے ریمائنڈر کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کا آغاز بھی والدین ہی کے وجود سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک میں 5 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ متصلاً والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ سورۃ النساء میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب کریم نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا ہے تمہارے رب نے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، صرف اسی وحدہ لا شریک کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین میں باپ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد جنت میں داخل ہونے کا وسیع دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو اور چاہو تو اسے کھو دو۔ والدین میں ماں رب کریم کی سب سے پیاری تخلیق ہے۔
ماں سے پوچھا گیا، آپ کے قدموں تلے سے اگر جنت لے لی جائے تو اس کے بدلے میں آپ کیا لینا پسند کریں گی؟ ماں نے کہا، میں اس کے بدلے میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا اختیار لینا پسند کروں گی۔ اولاد والدین کی محنتوں اور دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بلند ترین مقام پر پہنچتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں چاہتا، مگر صرف والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اولاد جس مقام پر پہنچتی ہے وہ والدین کی محنت، دعاؤں اور رب کی رحمتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور نیک اولاد یہ جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے دیا جو بھی مقام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے دیا جو بھی مقام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ ہم ہر ایک سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، نیک لوگوں سے، در کعبہ کی زیارت کے لیے جانے والوں کے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانے والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، مگر ماں کو کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ میرے لیے دعا کریں۔ ماں کے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں۔ جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ماں کی دعا اولاد کے لیے قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ماں لازمی نہیں کہ رابعہ بصری ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ماں چاہے جیسی بھی ہو، چاہے ماں اپلے تھاپنے والی ہو یا ماں چاہے لیپا توپی کرنے والی ہو، وہ اپنے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا رب جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں قصاب جو ہے وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ دیکھوں اس کی کیا نیکی ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس قصاب کی دکان تک پہنچے اور دور سے بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگے۔ وہ حسب معمول ہر قصاب کی طرح اپنا کام کر رہا تھا، اپنا کاروبار کر رہا تھا، اور جب اس کا گوشت ختم ہوا تو ایک پوٹلی میں تھوڑا سا وہ گوشت اٹھا کر دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے، اور جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے، سلام کیا اور فرمایا کہ مسافر ہوں، ایک دن قیام کی اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا اور گھر کی ایک طرف ان کے لیے چارپائی ڈال دی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، اور پھر وہ اپنے گھر میں اپنا وہ جو پوٹلی باندھ کے لائے تھے انہوں نے چولہا جلایا اور سالن بنایا اور کھانے کا اہتمام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گھر میں اس قصاب کے علاوہ صرف ایک بوڑھی ماں گھر کے ایک کونے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے جلدی جلدی سالن بنایا، اس کے بعد روٹی بنائی اور چنگیر میں روٹی ڈال کر اور سالن ڈال کر ماں کے پاس جا بیٹھا۔ محبت کے ساتھ ماں کو ایک ایک نوالا بنا کر ماں کو کھانا کھلانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہی وہ ماں کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے وہ قصاب، تو ماں کچھ بولتی ہے، ہر نوالے پر ماں کچھ بولتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور پھر ایک دن کے قیام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت چاہی اور پوچھا کہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم ماں کے منہ میں نوالا ڈالتے تھے تو ماں کچھ بولتی تھی، ماں کیا کہہ رہی تھی؟ اس قصاب نے کہا، ماں ہے نا، اپنی محبت میں بولتی چلی جاتی ہے، بھولی ہے میری ماں۔
روز یہ ایسا ہی کرتی ہے کہ ہر نوالا جب میں اس کے منہ میں ڈالتا ہوں تو وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بس ماں ہے نا، اس قصاب نے کہا کہ بس ماں ہے نا، نہیں جانتی کہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور کہاں میں۔ یہ ہے ماں کی دعا کہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے، والدین کی خدمت ایسے کرو جیسے انہوں نے بچپن میں محبت کے ساتھ تمہاری پرورش کی۔ تم دودھ نہیں مانگ سکتے تھے، وہ بن مانگے جان جاتی تھی کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو کہ بن مانگے تم جان جاؤ کہ اس وقت ماں باپ کو میری کس خدمت کی ضرورت ہے۔ ماں چاہے ان پڑھ ہو، اپنا نام تک لکھنا نہ جانتی ہو، مگر اولاد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ کو اور آنکھوں میں لکھی پریشانی کو پڑھ لیتی ہے۔ ماں چاہے ان پڑھ ہو، اپنا نام تک لکھنا نہ جانتی ہو، مگر اولاد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ کو اور آنکھوں میں لکھی پریشانی کو پڑھ لیتی ہے۔ اور اولاد چاہے ماسٹر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر ہی کیوں نہ ہو، مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کو نہیں جان سکتی۔ ہم آپ سب کی بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ کون سی بیٹی ہے جو شادی کے بعد والدین سے ملنے نہیں جاتی؟ سبھی بیٹیاں ملنے جاتی ہیں، مگر حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ سنیے جس کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے والدین کی زیارت کی نیت کر کے اپنے والدین سے ملنے جائے کہ میں اپنے والدین کی زیارت کرنے جا رہی ہوں، اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں نیت یہ ہو کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے 100 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جنہیں والدین کی زندگی میں ہی اس نعمت بے بدل کی قدر معلوم ہو جاتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں جو بیویوں کے روپ میں جب آتی ہیں تو اگر وہ اپنی شوہر سے سچی محبت رکھتی ہیں تو شوہر کو والدین کا خدمت گزار ہونے میں ان کی معاون بنتی ہیں، تاکہ وہ والدین کی خدمتوں اور محبتوں کا حق ادا کر کے اپنے لیے جنت حاصل کر سکے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں کہ جب انہیں ساس کی کوئی بات بری لگے تو خاوند کو نہ بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں وہ والدین کے آگے اونچا بول کر اپنی جنت کو کھوٹا کر دے۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ شوہر بیویوں کے فرمان بردار ہوں گے اور والدین کے نافرمان ہوں گے۔ آج ہماری بیٹیاں بیویوں کے روپ میں خاوند کو والدین کا فرمان بردار بننے میں معاون بنیں گی تو کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد سے انہیں وہ محبت اور احترام عطا کرے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور بیٹے پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ 2 نیکیاں ایسی ہیں جو صرف دیکھنے سے ملتی ہیں۔ ایک خانہ کعبہ کو صرف دیکھتے رہنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور ایک بوڑھے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی، اور بالکل پاک ہے، یعنی تنگ دلی جیسے عیبوں سے پاک ہے۔ صحیح مسلم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے جو والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر کا وعدہ کیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں جو دین اسلام کے اس حسن کو سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خوش نصیب بیٹے کا واقعہ اخباروں کی زینت بنا۔ عدالتوں میں دائر ہونے والے مقدمات میں یہ ایک انوکھا مقدمہ تھا۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا۔ وہ مقدمہ چھوٹے بھائی کی طرف سے دائر کیا گیا، اور اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی عرصہ دراز سے اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری ماں میرے پاس رہے۔ میں نے بھائی کی بہت منتیں کی کہ ماں کی خدمت کی سعادت مجھے ملے۔ میں اس سے بہت زیادہ اصرار کیا، لیکن وہ ماں کو اپنے سے جدا کرنے پر تیار نہ ہوا، اس لیے مجھے مجبوراً عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ماں پر میرا بھی حق ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ماں میرے پاس رہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس کی خدمت کی سعادت حاصل کروں۔ دونوں طرف کے وکلاء نے اپنے دلائل دیے، لیکن جج صاحب جو تھے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ ایک پیشی پر جج صاحب نے کہا کہ اگلی پیشی پر اپنی والدہ کو ساتھ لائیے گا تاکہ وہ اس مقدمے کے فیصلے میں ہماری مدد کر سکے۔ اگلی پیشی پر بڑا بھائی جیزان جس کا نام تھا، وہ اپنی ماں کو عدالت لایا۔ ماں کیا تھی؟ بوڑھی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، انتہائی بوڑھی کہ اسے گود میں اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک گتے کے کارٹون میں ماں کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں پر اسے اٹھا کر لایا اور اسے جج کے سامنے ایک کرسی پر رکھ دیا۔ جج نے بہت احترام کے ساتھ ماں سے مخاطب ہوا اور انہوں نے کہا، ماں جی، آپ ہمارے اس فیصلے میں مدد کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ماں نے محبت بھری نظر سے بڑے بیٹے جیزان کی طرف دیکھا اور اتنی ہی محبت بھری نظر سے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ماں نے کہا، جج صاحب، میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میرا بڑا بیٹا جیزان اگر میری ایک آنکھ ہے تو میرا دوسرا بیٹا میری دوسری آنکھ ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں فلاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آخر کار جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج کے بعد ماں کو چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے کہ چھوٹا بیٹا مالی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہے اور جسمانی طور پر بھی زیادہ توانا ہے۔ اس لیے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ماں اب چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی۔ عدالت کا یہ فیصلہ سننا تھا کہ بڑا بیٹا جیزان زاروں قطار رویا کہ عدالت نے اسے ماں کی محبت پر مقدور نہ سمجھا۔ اس قدر زاروں قطار رویا کہ پوری عدالت کے ساتھ جج کو بھی رلا دیا۔ کتنے قیمتی تھے یہ آنسو، محبتوں سے لبریز دکھ کے آنسو کہ اسے ماں کی محبت پر قادر نہ سمجھا گیا۔ بات صرف جیزان کے ان آنسوؤں کی نہیں تھی، بات تو ان ماؤں کی بھی ہے جنہوں نے جیزان جیسے بیٹوں کی تربیت کی۔ مائیں جب بچوں کو بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلاتی تھیں، جب ماؤں کی گودوں میں شیر خوار بچے ان کی تلاوت قرآن پاک کی مسحور کن آواز سن کر بڑے ہوتے تھے، تو ماؤں کی گودوں سے ایسے ہی ہیرے جواہرات پروان چڑھتے تھے۔ تو ایسی ہی رابعہ بصری اور جنید بغدادی جیسی اولادیں ان کے صحنوں میں کھیلا کرتی تھیں۔